آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی، اس کے اوپر نعتیہ کلام بنے، اشعار بنے، نقیب حضرات نقابت کرتے ہیں، تو یہ روایت، یہ واقعہ اشعار کے اندر یا نظر یا نثر کے اندر وہ لازمی بیان کرتے ہیں، خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ بیان ہوتی ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو حضور کا فرمان کہہ کے نقل کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ان کی عمر کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، مگر ایک اندازہ ہے، آسمان کے اوپر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ عمر کا اندازہ جبرائیل امین بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، تو نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ ستارہ تھا کون؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ ایہو جیاں گلاں کریے تو سبحان اللہ نکل دی ہے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے۔ ہونا کو سبحان اللہ بھی حدیث نہیں ہے، جب بیان کی جاتی ہے حدیث بنا کے، مگر حدیث ہے نہیں، یعنی جھوٹی حدیث ہے، حضور کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ روایت سیرت حلبیہ ہے، اس کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا اور اس روایت کی سند کوئی نہیں ہے۔ آج میں حضور کا فرمان پڑھنا چاہوں تو میرے پاس کتابیں ہیں نا، وہ کتاب سند نہیں، اس کتاب کے اندر جو حدیث لکھی ہے اس حدیث کی سند ہے جو حضور تک جاتی ہے۔ جی یہ حدیث امام بخاری بیان کر رہے ہیں تو امام بخاری بتائیں گے کہ جی میں نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، پھر اس نے آگے کس سے سنی، کرتے کرتے بات حضور تک جائے گی تو وہ ہم حدیث قبول کرتے ہیں، وگرنہ حدیث قبول نہیں کرتے۔ یعنی جو بات کہہ رہا ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا، تو بیچ میں بتاؤ نا کہ حضور سے سنی کس نے ہے، کیسے پتا چلے کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو اس کا علم سند سے ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ سیرت کی کتاب کے اندر ہے، اور وہ بہت بعد میں یعنی ابھی قریب میں لکھی گئی ہے۔ کسی محدث نے اس حدیث مبارکہ کو بیان نہیں کیا، بعد میں ایک عالم دین کو کہاں سے علم ہوا جو بیان کر رہے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا، حالانکہ وہ روایت جو بیان کر رہے ہیں جھوٹی ہی ہوتی، مگر سند تو ہوتی، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، بنا سند کے بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے اوپر نیلے پہ دیلا یہ ہوا کہ وہ حدیث اتنی مشہور ہو چکی ہے، اتنی مشہور ہے کہ کسی بچے سے بھی جا کے پوچھیں تو اس بچے کو بھی آتی ہے۔ ایویں گل ہے نا جی۔ اس کے اوپر نعتیہ کلام بھی آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔ آپ کسی محفل میں جائیں گے تو نقیب محفل بھی یہ روایت بیان کرے گا اور آگے سے سبحان اللہ دی چھال آ جائے گی۔ وہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کو کیا معلوم کہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو حدیث کر کے بیان کی جاتی ہے حضور کا فرمان نہیں ہے، یعنی یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے۔